یہ وہی لڑائی ہے جو الست پہ ہوئی، اور یہ وہی لڑائی ہے جو اب چلتی جا رہی ہے، اور یہ عبدالآباد تک رہے گی۔ کربلا اس کا سب سے بڑا چیپٹر ہے۔ اب سمجھیے کہ شیطان کی لڑائی ہوئی کیوں؟ شیطان عبادت گزار تھا یا عبادت گزار بنا ہوا تھا؟ یعنی انسان کی ظلوماً جہولہ میں بھی اللہ نے تعریف کی ہوئی ہے۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا کہ اس نے اللہ کی اس امانت کو اٹھایا جس کو باقی سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے اندر روح کون سی تھی؟ فنفخت فیہ روحی، اللہ کی انرجی تھی، اللہ کا امر تھا۔ کربلا کی جڑیں اسی آلین میں ہیں۔ ام کنتا من العالین۔ تو یہ جو اہل بیت ہے نا، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ رسالت مآب کی حفاظت کے لیے رسالت مآب ہی کے نور کی تنویر اٹھی اور اس نے رسالت مآب کو ڈھانپ لیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام ان کی جگہ آ کے کھڑے نہ ہوتے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام شہید کر دیے جاتے یا شہید ہو جاتے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین دین اسلام قرآن ہوتا ہی کچھ نہیں۔ تب کہا تھا معین الدین چشتی اجمیری نے، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ دین ہے ہی مولا حسین علیہ السلام بادشاہ کی بدولت۔ اللہ نے پوری کربلا کی ہولوگرافک 3D ڈائمینشنز پوری کھول کے سامنے رکھی۔ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ کائنات کا گیم پلان جو اللہ نے دیا نا، اس گیم پلان میں سب سے بڑا مہرہ وہ مولا حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ تے یہ پوڈ کاسٹ، میں اسامہ تے آپ کی خدمت میں حاضر۔ رات کے 12 بج چکے ہیں، بلکہ 12:30 بج چکے ہیں۔ میں اور میرے محترم بڑے بھائی جناب سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور یقین جانیے مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ رات پہ کیا پہر ہے اور کیا ہے، ٹائم ایسا جو ہے وہ بنا کہ جس کے اندر ہم اس وقت بیٹھے۔ ہم جس موضوع پہ آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ کربلا کے واقعے پہ بڑی بات ہوئی۔ ہم مختلف ٹی وی چینلز میں گزشتہ 16 سال سے میں بھی اس کے اوپر کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، درس کیا دیتا ہے، واقعہ کیا تھا، یہ سارے اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ لیکن کیونکہ حیدر جعفری صاحب ہمیشہ جو ہے وہ ایک نئی ڈائمینشن سے، نئے اینگل سے چیز کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، اور حیدر جعفری صاحب بیٹھے ہوں تو آپ کا سوال بھی نہیں بنتا، اور اس ساری گفتگو کے اندر آپ صرف اس کو جو ہے وہ سنتے جائیں، اور اس چیز کے اندر جو ہے وہ ایسی منظر کشی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے واقعات ماضی کے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، بڑا مشکور ہوں کہ بھائی تشریف لائے، اور آج ہم کربلا کی ڈائمینشن سے شروع کریں گے۔ یہ سیریز ہے ہماری، 6 ایپیسوڈز ہیں اس کی، جو ہماری خواہش یہی ہوگی کہ ہم اس کو محرم کے دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ آپ اصل روح کو سمجھ سکیں، واقعہ کیا تھا، کیسے ہوا، کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، کس کس کا کیا کردار تھا اس کے اندر، وہ شخصیات، وہ ہستیاں جن کے اوپر بات نہیں کی گئی اور کرنی چاہیے تھی، وہ سب اس سیریز کا حصہ ہوں گے۔ اور پھر جب حیدر جعفری صاحب جب گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر وہ خاموشی، وہ ساری جس سے ہم سنتے ہیں، وہی ظاہر ہے کہ آج کا بھی خاصا رہے گا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی، آپ بہت زیادہ تعریف کر دیتے ہیں، میں بڑا عام سا آدمی ہوں، اور خاص طور پہ جب میں کربلا کی یا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بات کرتا ہوں تو میں تو شاید خود کو جو ہے نا وہ شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں گنہگار آدمی ہوں، وہ ان کا نام اتنا مقدس ہے، اگر وہ مجھے اپنا نام لینے کی توفیق عطا کر دیتے تو اس سے بڑا شکرانہ، اس سے بڑی اور چیز ہو کیا سکتی ہے؟ تو میں نہ تو میرا اپنا کچھ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ رہ گئی بات کربلا، تو بینگ اے سید، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے ایک تعلق ہونے کی نسبت کی وجہ سے میرے گھر کی کہانی ہے، میرے آبا و اجداد کی، میرے خاندان کی، میرے بزرگوں کی۔ جب سے میں ہوش سنبھالی تب سے کربلا سن رہا ہوں، تب سے کربلا پڑھ رہا ہوں، اور 20 سال ہو گئے کربلا سنا بھی رہا ہوں، بہت کچھ سیکھا۔ آج میں ایک اور ڈائمینشن پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو میں نے آپ سے بات کی اس ویڈیو سے پہلے، اس ڈائمینشن کی۔
لوگوں کو لگتا ہے کہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے. سن 61 ہجری میں ایک واقعہ ہو گیا. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین جن کے لیے یہ کائنات بنی، ان کے خاندان کو کربلا کے لک و دک میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. بچے شہید کر دیے گئے، چادریں چھین لی گئیں، جو ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا گیا. بات یہ ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا کوانٹم انرجیز کی، اور آج ہم چونکہ اس میٹاورس کے دور میں ہیں یا ملٹی ورس کے دور میں ہیں، تو ایک چیز سمجھیے جو میں جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں، جہاں سے یہ بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا ایک ایسی ڈائمنشن کا نام ہے، کربلا ایک ایسی کہانی کا نام ہے کہ جس کی جڑیں اس زمین پہ نہیں ہیں، جس کی جڑیں اس پلینٹ ارتھ کے اوپر نہیں ہیں. اس کی جڑیں جو ہیں وہ الست کے میدان میں لگی ہوئی ہیں، اور الست کے میدان سے بھی کہیں پرے. شروع کرنے سے پہلے میں صرف جو ہے نا وہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ الست کے میدان سے پرے، تو ریلم آف سول ہے نا، جو عالم ارواح ہے، مقام جبروت ہے. 7 جہان ہیں: ناسوت جس میں ہم رہتے ہیں، ملکوت جس میں فرشتے رہتے ہیں، جبروت جس میں روحیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت. ٹوٹل 7 جہان ہیں. ہمیں اللہ نے صرف 3 کا بتایا، 4 وہ جانے، اس کا کام جانے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین جانے، ان کا کام جانے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن جہاں تک ہمیں پتہ ہے تو ہمیں یہ پتہ کہ عالم ارواح ہمارے علم کے مطابق ہائیسٹ ہے. اب روح کو سمجھیے. اللہ روح کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے روح کا بہت تھوڑا سا علم دیا، قلیل سا علم دے دیا، باقی ہم نے چھپا لیا. اور پھر آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا کہتا ہے؟ فنفخت فیہ روحی، کہ ہم نے وہ آدم میں اپنی روح، اپنا عمر ڈالا، تو آدم جو ہیں وہ اس قابل ہوئے کہ سب مخلوقات نے ان کو سجدہ کیا. اب آدم اور شیطان کی لڑائی سے شروع کرنے جا رہا ہوں میں کربلا کو. یہ وہی لڑائی ہے جو الست پہ ہوئی، اور یہ وہی لڑائی ہے جو اب چلتی جا رہی ہے، اور یہ ابدالآباد تک رہے گی. بالکل صحیح. کربلا اس کا سب سے بڑا چیپٹر ہے، سب سے بڑا چیپٹر ہے. وہ کیوں چیپٹر سب سے بڑا ہے؟ کہ یہ داستان وقت کی حدود میں نہیں ہے. جب آپ کوانٹم میکینکس کو پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وقت جو ہے وہ ایک پٹی کی طرح سیدھا نہیں چلتا. وقت جو ہے اس کے اوپر، جسے ہم ٹائم اینڈ سپیس جو ہے فیبرک کہتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس فیبرک جسے کوانٹم میکینکس میں، تو اس میں ماضی، حال، مستقبل ایک لائن میں ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جب آپ کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا کنٹرول ہوتا ہے. فارورڈ کر لیں، سپیڈ بڑھا لیں، کم زیادہ کر لیں، ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، پاز کر دیں، سٹاپ کر دیں. اٹس آل ان یور ہینڈس. کیونکہ وہ آپ کے پاس آپ کے ریلم میں رکھی جاتی ہے. یہ ریلم کو سمجھیے، جگہ آپ کے ریلم میں ہے نا، آپ کو اللہ نے اس کے اوپر تصرف دے دیا. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے، آپ کو ایک سڑک نظر آ رہی ہے، وہاں سے گاڑی انٹر ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، یہاں سے گاڑی جاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن وہی آپ سڑک پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو وہ سارا نظر نہیں آئے گا. سو وین یو آر کنیکٹیڈ ٹو دا گاڈ. اور پھر ہم ایک اور بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں آیت ہے اس کو سائنس نے پروو کر دیا، فلاں قرآن پاک کی آیت کو سائنس نے پروو کر دیا. قرآن پاک اٹرنل ہے، ٹھیک ہے. یہ سائنس کی معراج ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچ گئی ہے. قرآن پاک کو کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک اٹرنل ہے. اللہ اٹرنلی گاڈ ہے. سرکار ختمی مرتبہ اٹرنلی پروفٹ ہے. اہل بیت اطہار اٹرنلی جو ہے وہ فیملی آف دا پروفٹ ہے. اٹرنلی. یہ ٹائم بارڈ نہیں ہے کہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. نو. اب سمجھیے، یہ جو میں جتنی کہانی، یہ جتنی تمہید بیان کی ہے، اس کو سمجھیے. کائنات میں
ایک بہت بڑی حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی جو کائنات کے آغاز کا اشارہ دیتی ہے. اولو خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور خلق کیا. اب آج جتنی بھی جو ہے نا وہ سائنس ہے، جتنی بھی کوانٹم انرجیز ہیں، یا جتنے پری اسلامک ٹیکسٹس ہیں، جتنی الہامی کتابیں ہیں، جتنی جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی ریلیجن موجود ہیں، خواہ ہم انہیں مانتے ہیں خواہ نہیں مانتے، لیکن اس میں ایک بات تو ہے کہ کائنات کا آغاز کس سے ہوا؟ لائٹ سے، نور سے. اولو خلق اللہ نوری کی مثال تو وہاں بھی ملتی ہے، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے. ہم بگ بینگ تھیوری کو مانے نہ مانے، لیکن وہ جو نور کا دھماکہ ہوا وہ تھا نا آغاز. وہ کہیں کن تھا نا، کن لفظ نہیں تھے، کن انرجی تھی. اور وہ اتنی بڑی انرجی تھی کہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس نے پوری کائنات ود آل اٹس کمپلیکسٹی بنا دی. تمام کا تمام کمپلیکس نالج ایک کن نے بنا کے وہ کر دیا. اب یہاں پہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، امر اور تخلیق کو سمجھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. امر الست میں ہو گیا تھا، تخلیق اس کی کربلا میں ہوئی. بالکل. امر اور تخلیق کو سمجھیے گا، میں جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا، امر ہو گیا یوم الست پہ. اب الست کا ایک چیپٹر نہیں ہے، الست کے کئی چیپٹر ہیں. یعنی بلکہ پہلے ٹھہریں، الست پہ میں ذرا بعد میں جاتا ہوں، میں ذرا اس لائٹ کو ذرا بیان کر لوں، اور یہ بھی بیان کر لوں کہ یہ جو وقت ہے یہ ہوتا کیا ہے. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. تو اللہ تو تب سے تھا جب وقت نہیں تھا. وقت تو مخلوق ہے اور اللہ مخلوق سے اپنا تعارف کرا رہا ہے. وقت تو مخلوق ہے، بالکل صحیح، لیکن وہ مخلوق ایسی ہے جس میں خالق کا پورا مظہر موجود ہے، پوری انرجی خالق کی موجود ہے. جس طرح آج جو ہے وہ انرجیز یا ہماری جدید سائنس یہ مانتی ہے کہ ایٹم کے اندر ایک ایسا ذرہ ہے جسے فوٹون کہتے ہیں، جس نے پورے ایٹم کو سنبھالا ہوا ہے. وہ روشنی کا چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہے، اور وہ ایسا ہے جس پہ وقت کا اثر نہیں ہوتا. یعنی ایٹم کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ ہے فوٹون، جو نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، وہ اٹرنل ہے. تو ایک ذرہ اٹرنل ہے، وہ کون ہے؟ سرکار نے کہا تھا ذرے میں کائنات کا راز ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان میں اللہ کا راز ہے. اب عام انسان ایک طرف، اور اشرف البشر، افضل البشر، افضل الانبیاء، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، عام آدمی کے اندر یہ انرجی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا راز موجود ہے. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا ہے؟ کبھی سوچئے گا، ہم تو اس کے اندر ہی بند ہو جاتے ہیں نا، انا بشر مثلکم. سرکار نے کہا ہے نا کہ میں تم جیسا، ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں. یعنی میرا ایک دوست ہے، کمشنر ہے، کہتا شاہ جی میں تو تھوڑا یار نا تو ڈر گئی ہیں نا. تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر تم میرے جیسے ہو تو آج کے بعد کمشنر میں، تم جاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے برابری کرتے ہیں. یار خدا کا خوف کرو. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ. اب سمجھیں شیطان کی لڑائی کیوں ہوئی. یہ میں صرف ڈاٹ چھوٹے جوڑ کے کہانی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ابھی میں اپنے ٹاپک پہ آیا نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے. ابھی میں اپنے ٹاپک کی صرف تمہید بنا رہا ہوں، اس کی جو ہے نا وہ باؤنڈریز بنا رہا ہوں. اب سمجھیے کہ شیطان کی لڑائی ہوئی کیوں. شیطان عبادت گزار تھا یا عبادت گزار بنا ہوا تھا؟ بہت فرق ہے اس چیز میں. عبادت گزار تھا یا عبادت گزار بنا ہوا کا فرق یہ تھا کہ شیطان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا. شیطان منتظر تھا اس ٹائٹل کا جو اس کو پتا تھا کہ اللہ جو ہے وہ زمین پہ اپنی خلافت دینے جا رہا ہے. اینڈ ہی واز ویٹنگ کہ یہ خلافت مجھے ملے گی. اور اس نے پوری کوشش کر کے خود کو کوالیفائی بھی کر لیا تھا. وہ زمین سے اٹھا
اور جو ہے وہ ملائکہ کا سردار بن گیا، جن ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کا سردار بن گیا. عبادت گزاری کی اس نے، اللہ نے اس کو صلہ بھی دیا، لیکن وہ عبادت گزاری کا اصل میں تو ناٹک کر رہا تھا. اللہ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا. اب آدم علیہ السلام جب اس نے بنتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ کو نئی مخلوق بنانے جا رہا ہے، کوئی نئی مخلوق ہے. اس نے اس نئی مخلوق جو ہے نا وہ اس کا دورہ کرنا شروع کیا. جب بھی وہ آدم علیہ السلام کے اندر سے ہو کے آتا تو دیکھتا کچھ بھی نہیں، دیکھتا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر لڑائی شروع ہوئی کہ جس کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کو اللہ نے سرداری دے دی، اس کا بھی سردار بنا دیا. یہ پھٹ پڑا. اصل لڑائی یہ ہے، ہمارے ہاں بھی لڑائی یہ ہے کہ عبادت گزار ہم ہوتے ہیں یا عبادت گزار ہونے کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ. بالکل صحیح. میں اپنی ذات کو بھی میں بالکل صحیح، بہت بڑی بات. ٹھیک ہے. اب سمجھ آئیے کہ شیطان نے انکار کیا تو اللہ کی پکڑ ہو گئی. لیکن ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، سورہ احزاب کی جو ہے وہ آیت نمبر 72. بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پہ نازل کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے. جملے سمجھیے گا، پھر میں واپس آتا ہوں شیطان کی طرف. ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پہ نازل کیا اور وہ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے. مگر اس کو انسان نے اٹھا لیا. اب اس کے آگے جو ہے نا وہ ظلوماً جہولا کے لفظ ہیں. اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ظالم بھی اور جاہل بھی. اب بات اللہ کر رہا ہے، میں اس کو قرآن پاک کی آیت کا کانٹیکسٹ ایک بیان کروں. بات اللہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس امانت کو نازل کیا اور جو ہے وہ پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا. انسان نے اٹھا لیا تو انسان کو تانا دینا چاہیے تھا یا ایوارڈ دینا چاہیے تھا. قرآن پاک میں ظلوماً جہولا. اب میں اس کو پڑھتا رہا کہ یار اللہ یہ کرتا کیا ہے. میں قرآن پاک کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے مان لیں، لیکن جب میں نے اس کو سمجھا نا تو ظلوماً کا مطلب ایک ظلمت بھی تو ہے، اندھیرا، تاریکی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جہولا کا مطلب جاہل ہونا، ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھا، لیکن جاہل ہونا وہ بھی ہوتا ہے نا جو لا علم ہو، جو لا علمی میں کر جائے. یعنی انسان کی ظلوماً جہولا میں بھی اللہ نے تعریف کی ہوئی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان دیکھ رہا تھا، آسمانوں نے انکار کر دیا، انسان دیکھ رہا تھا، زمین نے انکار کر دیا، انسان دیکھ رہا تھا. اس نے کہا تم سارے نہیں نہ لیتے، میں اٹھاتا ہوں. اور اس نے اس وقت اس کو ایکسیپٹ کیا جب وہ تاریکی میں تھا. اسے پتہ ہی نہیں تھا اس امانت میں ہے کیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس امانت کا وزن کیا ہے. بالکل صحیح. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، اس سے لا علم تھا. ٹھیک ہے. یہ میں صرف ضمناً بات کی ہے. انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا کہ اس نے اللہ کی اس امانت کو اٹھایا جس کو باقی سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اب یہاں پہ ایک اور چیز، میں نے بات کربلا کی کرنی ہے لیکن میں ابھی کسی سٹیج کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اب انسان کے سامنے یہ ہوا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، اور ادھر شیطان نے بھی انکار کیا. یہ انکار کر کے مردود ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا قرآن میں ایک جملہ ہے، اور وہ اس سے ڈر گئے. اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مالک ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ بڑی چیز ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہمیں نہ دے، کسی اور کو دے دے. یہ ہے انکار. اور وہ کیا تھا انکار؟ وہ استکبرتا، تو غرور کر رہا ہے، ام کنتا من العالین، تو غرور کر رہا ہے. اللہ کے جملے بڑے شاندار ہیں، تو غرور کر رہا ہے. اب شیطان کو اللہ نے پورا موقع دیا، آدم میں بنا رہا ہوں، دیکھو. وہ دیکھتا تھا، اسے نظر ہی کچھ نہیں آیا. اب چمگادڑ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ سورج کیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب آدم علیہ السلام کی مٹی میں نور کس کا تھا؟ آدم تھا کیا؟ آدم علیہ السلام نبی تھے،
لیکن آدم علیہ السلام کے اندر روح کون سی تھی؟ فنفخت فیہ روحی، اللہ کی انرجی تھی، اللہ کا امر تھا. اور شباہت سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تھی. تو سرکار کی شباہت اور اللہ جہاں پہ اللہ اور سرور انبیاء کی انرجیز کا مرجر تھا، شیطان کو تو وہ نظر ہی نہیں آیا. استکبرتا، اس نے کیا کہا؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں تو نہیں کرتا اس کو سجدہ. اور دوسرا اس کا وہ بھرم کھل گیا کہ یہ جتنی اس نے عبادت کی، اس نے اللہ کے لیے تو کی نہیں، اس نے اس عہدے کے لیے کی تھی، عہدہ ہم اس کو دیتے نہیں ہیں. پھٹ پڑا. یہ لڑائی ہے آدم کی. انہوں نے غرور نہیں کیا تو مردود نہیں ہوئے، اس نے غرور کیا تو وہ مارا گیا، مردود ہو گیا. اب اس کو سمجھیے کہ یہ جو ہے نا احادیث، اس کی تشریح، یہ جو آلین ہے نا کربلا کی جڑیں اسی آلین میں ہیں. ام کنتا من الآلین، کہ کیا تو آلین میں سے ہے، کیا تو جو ہے وہ آلین میں سے ہے. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستند متواتر ترین حدیث ہے، جس کے اوپر بہت خوبصورت کام کیا امام نسائی نے. پڑھنے والا ہے. ہم نا ہر چیز کو شیعہ سنی وہابی میں بند کر دیتے ہیں کہ جی یہ شیعوں کے ہیں، یہ سنیوں کے ہیں. دین نہ شیعوں کا ہے، نہ سنیوں کا ہے، نہ وہابیوں کا ہے. دین سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ہے. سرکار کا دین ہے، سرکار کی ذات ہے. سرکار سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آلین کون ہے؟ آلین کون ہے؟ فرمایا میں، لفظ ہے، نام ہے، امام نسائی نے لکھے ہوئے. پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ شیعوں والی حدیث ہے، نہیں ماننی نہ ماننے، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا. سرکار نے کہا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ہم عرش کے سائے میں اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے جب کچھ بھی نہیں تھا. ہم عرش کے سائے میں اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے جب کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے کن کہا اور پھر فرشتے بنائے، اور فرشتے ہماری تسبیح سن کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی مستند حدیث ہے امام نسائی. اب سمجھیں کہ یہ جو میں نے جہاں پہ بات لے کے آیا ہوں کہ وہ وقت سے پہلے کے موجود تھے. پھر آدم علیہ السلام کو عرش کی ساق کے اوپر کچھ نام، علم الآدم اسماء کلہا، کہ وہ نام نظر آئے. وہ اللہ نے سکھائے کس کے ہیں؟ ان ناموں کی تاثیر یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. آدم علیہ السلام کی توبہ ان ناموں کے صدقے قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ نام جو تھے، اس کو سمجھیے. اب آ کے ایک اور چیز سمجھاتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں میں لا کربلا کی طرف رہا ہوں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں. کوانٹم انٹینگلمنٹ ایک چیز ہے، یعنی آپ اس جگہ موجود ہیں اس زمین پہ، اور کائنات کی کسی اور ڈائمینشن میں کوئی ایک اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ تخلیق سے جڑی ہوئی تھی. یعنی جب تخلیق ہوئی تو وہ جڑی ہوئی تھی. وہ چیز وہاں ہوتے ہوئے اور آپ یہاں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے. جو چینج وہاں ہوگی وہ چینج یہاں ہوگی، جو وہاں پہ بدلے گا وہ یہاں پہ بدلے گا. اس کو کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ، جو آپس میں زمانے اور مکان یا ٹائم اور اسپیس کی قید سے باہر بھی ہوں تب بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ترجمہ حدیث کا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. یہ ترجمہ اس حدیث کا جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا کہ زمین جو ہے نا اس کے اندر جو نور ہے وہ میرا نور ہے. یہ وہ سرکار کے لفظ ہیں، سرکار ختمی مرتبت. اب پوری کائنات میں جب کچھ نہیں تھا، اولو خلق اللہ نوری انا والیوں میں نور واحد. ٹھیک ہے. ہا ہنا اہل بیت، جہاں جہاں چلے جائیں یہ سارے یہی ہیں. بالکل صحیح. موبائلہ ہو، وہ حدیث قصہ ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہے یہی، کیونکہ اللہ نے اس کو قرار دیا ان سب کو. کائنات کی کوئی بھی شے اللہ کی مرضی کے بغیر چل سکتی ہے. کائنات کا کوئی سسٹم، کوئی میکانزم، کوئی سائنس، کوئی کچھ اللہ کی مرضی کے بغیر چل سکتا ہے؟ تو نہیں چل سکتا نا. بالکل بھی نہیں.
تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کس کی تنویر ہیں؟ سب سے بڑی تنویر اللہ کی، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور یہ جو کوانٹم انٹینگلمنٹ کے جو پارٹیکلز ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ دو پارٹیکلز ادھر ادھر ہوں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، تو یہ جو اہل بیت ہے نا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان کا رشتے داری کی بنیاد پہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیٹی ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں. نو، یہ اپنی اپنی ذات میں مکمل ہے. یہ اتنے مکمل ہیں کہ اللہ نے اس گھر کو اکٹھا کر دیا. اور اس گھر کی تنویر کی ایک مثال میں نے ایسے ہی پیش کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہیں، مقدس ترین فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب ترین ہیں. قرآن پاک لے کے بھی آتے تھے، لے کے بھی جاتے تھے، آلین سے ان کو جانتے ہیں. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نور کو جبرائیل علیہ السلام بہت پہلے سے پہچانتے. پھر یہ کیا ہوا کہ جب سرکار نے وہ چادر اوڑھی، اپنے سارے گھر کو بیچ میں بٹھایا، چادر کے دونوں پلو پکڑے اور اللہ سے کہا کہ اللہم والا من والا ہوں، کہ اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، ان سے اللہم آدھا من آدھا ہوں، اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. جبریل کو بھی پوچھنا پڑ گیا کہ اللہ میں ان کا سارا نور تو دیکھتا ہوں لیکن یہ آج ان کا نور ڈیفرنٹ ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا تعارف کرایا تھا؟ ہم فاطمہ یا اہل بیت النبوہ مادن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت مادن الرسالت، رسالت کی مادن، رسالت کی نکلنے کی جگہ. ہم فاطمہ وہ پاک بی بی سیدۃ العالمین ہے، و ابوہا اور ان کے والد ہیں، و بالوہا ان کے شوہر ہیں، و بنوہا ان کے بیٹے ہیں. تعارف تو اللہ نے کرایا، ہم نے کرایا. ہم اس کے گرامر میں ترجمے کرتے ہیں کہ جی اہل کا مطلب یہ تو فلاں کا مطلب یہ، جو سرکار نے کہہ دیا وہی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ایک جملہ ہے، میں ویسی بسم اللہ مجرہا و مرساہا، لیکن اس کی جو اعراب لگے ہوئے وہ زیر ہے، مجریہا نہیں پڑھتے ہم، مجرہا. کیونکہ سرکار نے کہا تھا کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو انہوں نے مجریہا نہیں کہا، مجرہا کہا ہے. تو ویسے ہی ہے. تو جو یہ ان کی زبان سے نکل جائے، نبیوں کی زبان سے نکل جائے ویسا ہوتا ہے. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان سے جو نکل جائے ہم ماننے، ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے، نہیں انجے گا، نہیں انجے گا. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، میں ذرا زیادہ تمہید بنا گیا ہوں لیکن میں اب ذرا اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. سب سے پہلا چیپٹر الست، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، کوانٹم ریالٹی. جو اللہ نے الست کا وعدہ لیا. الست کا وعدہ کیا تھا؟ تمام روحیں اکٹھی کی، عالم ارواح جی اس میں، جس میں پاسٹ فیوچر پریزنٹ سب کچھ اکٹھا تھا، ایک ایک چیز اکٹھی تھی. اللہ نے روحیں اکٹھی کی، اللہ نے اپنا آپ دکھایا، اپنی زیارت کروائی اور کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ قالو بلا، انہوں نے کہا بے شک یا اللہ تو رب ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں کرو گے؟ کہ جی بالکل نہیں کریں گے. میرے علاوہ کسی کو رب تو نہیں مانو گے؟ کہ بالکل نہیں مانیں گے. اچھا اس پہ کانسنٹ دے دو. اللہ نے کانسنٹ لے لیا. اب وہ ریٹن ہو، وہ کسی بھی شیپ میں ہو، وہ وائس نوٹس کی شکل میں ہو، کسی میں بھی ہو، سب کا تمام ارواح جو ازل سے بنی تھیں اور اب تک انہوں نے آنا تھا، ان کے اللہ نے کانسنٹس لے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ امتحان گاہ سجائی عالم ارواح میں، اپنی تجلیات دکھائیں. کچھ اس طرف آ گئیں، انہوں نے اللہ دیکھا، انہوں نے کہا بس اللہ تو ہی ہے. کچھ کو دنیا کی لذات جو ہیں وہ بھاگ گئیں، وہ ادھر چلے گئے. ہر روح نے اپنے اپنے میکنزم کے مطابق دنیا میں جو کردار ادا کرنا تھا اس کو مل گیا. تمام کا تمام سافٹ ویئر کائنات کا لکھا گیا، یعنی اسکرپٹس مکمل ہو گئے. یہ وہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو ہے وہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. قرآن پاک کی آیت، اللہ کے لفظ بڑے مزیدار ہیں. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اب تبدیلی نہیں ہوگی. اب جو تقدیر لکھی جانی تھی وہ عالم الست میں، عالم ارواح میں لکھی گئی. بالکل صحیح. اس بعد فیصلہ ہو گیا کہ یہ روحیں ہیں، یہ ہیں. اللہ نے اپنی تمام مشیت دکھائی. اب الست میں صرف ایک وعدہ نہیں ہے، الست میں دو وعدے ہیں.
ایک ہے میثاق النبیین، ایک عام جنرل پبلک سے اللہ نے وعدہ لیا، جنرل پبلک سے وعدہ لیا کہ میری علاوہ کسی کی عبادت کرو گے؟ کہ جی نہیں۔ پھر اللہ نے جو طے کیا تھا کہ یہ نبی ہوں گے، اللہ نے ان روحوں میں سے نبوت کو ڈیفائن کر دیا نا کہ یہ نبی ہوں گے، پھر ان انبیاء کو بلایا، یعنی اس سے اگلی سٹیج اللہ نے انبیاء کو 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر ان سے وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ ایک بھیجوں گا، اگر وہ تمہارے دور میں آئے تو تم ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ نبیوں سے وعدہ کیا لیا؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی، ان کی مدد کا اور کلمہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ نبیوں سے میثاق النبیین یہ لی گیا۔ اب اس میثاق النبیین پہ جب یہ ہوا تو پھر اللہ نے ایک اپنا خاص ایک سیکرٹ ریویل کیا، وہ سیکرٹ تھا کربلا۔ اللہ نے انبیاء کو دکھایا کہ یہ ہوگا، تم میں سے کون ہے اس کریکٹر کے لیے، اس کے لیے۔ کربلا کی ہولناکیاں دکھائی گئیں، لکودک صحرا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا پاک خون، کربلا کی دھرتی، تپتی دوپہر، زمین تانبے کی طرح، تپتے ہوئے تانبے کی طرح گرم، بچوں کا قتل، بڑوں کا قتل، خون، تباہی، ظلم، انبیاء کو دکھایا گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ چاہیے، کون کرے گا؟ تمام کے تمام انبیاء اس ریلم آف سول میں، میثاق النبیین میں لرز گئے۔ حدیث کے لفظ ہیں، سرکار نے کہا جب ان کو یہ دکھایا گیا تو انبیاء لرز گئے۔ انبیاء لرز کیوں گئے اس کو سمجھیے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ یہ کیا ہے، تو پھر وہ جس نے وعدہ کیا تھا وہ آیا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اٹھے، ان کا یا اللہ میں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ ٹھہر جائیے، کسی اور کو۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کی روح اٹھی اور آپ نے کہا مالک، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری روح، میری جان، میرا سب کچھ سرکار پہ قربان، میرا گھر اور بچے کیا ہوا، میرا خاندان کیا ہوا، سرکار کے علم میں۔ پھر شاید آپ کو سمجھ آئے کہ حسین و منی و انا من الحسین کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو نواسے میں ڈھونڈتے ہیں کہ جی حسین و منی کے جی رسالت مآب کے نواسے ہیں تو اس لیے رسول اللہ سے ہیں۔ انا من الحسین کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کربلا، یہ کربلا، یہ وہ لیگیسی ہے جو ازل سے ہے۔ یہ کربلا 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، الست کا واقعہ ہے۔ اس وقت مولا حسین علیہ السلام کی روح جو ہے وہ آگے بڑھی۔ اس وقت شاید سمجھ آئے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد کا مطلب کیا ہے۔ رسالت مآب کی حفاظت کے لیے رسالت مآب ہی کے نور کی تنویر اٹھی اور اس نے رسالت مآب کو ڈھانپ لیا۔ اچھا ایک اور آیت ہے، میں پھر آتا ہوں ابھی آگے، اس کو میں پوری تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ قربانی کا ذکر ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک بڑے فدیے سے بدل دیا، ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اب سمجھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے نمائندے ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے خاندان کے۔ اگر ایک بالفرض محال ایک طرف دیکھ لیجئے گا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے، باپ نے تو چھری چلا دی تھی، باپ تو اپنے وعدے میں پکا تھا، خون بھی نکلا، ہاتھ پہ لگا بھی، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، یقین بھی ہو گیا کہ بچہ ذبح ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے دمبا بھیج دیا، بچہ بچ گیا۔ کیوں؟ کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہوئی تھی۔ مولا امام حسین علیہ السلام ان کی جگہ آ کے کھڑے نہ ہوتے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام شہید کر دیے جاتے یا شہید ہو جاتے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، دین اسلام قرآن ہوتا ہی کچھ نہیں، وہ تو ان کی لیگیسی میں تھا۔
یعنی آپ سمجھے نا، اب آپ آج ہم اس بات کے اوپر ہیں کہ اگر ہم کہیں ٹائم ٹریول کرنے پہ قادر ہو جائیں، ہم پاسٹ میں جا کے اپنی کی گئی کوئی غلطی سدھار لیں تو فیوچر میں اس کا امپیکٹ آتا ہے. ایسے تو جب فیوچر میں اس کا امپیکٹ آتا ہے تو وہ جو انرجی ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس سے چیزیں بدل جاتی ہیں. تو اگر پاسٹ میں ہی اسماعیل علیہ السلام شہید ہو جاتے تو یہ پورا اسلام، تب کہا تھا معین الدین چشتی اجمیری نے، شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نہ داد در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین. لا الہ کی بنیاد ہی مولا حسین ہے جنہوں نے ضمانت دی تھی. یہ کائنات کی فریکوینسیز کو سمجھے بغیر نا، میں تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوں لیکن یہ سمجھیے، میں جہاں پہ پھر واپس لے کے آتا ہوں کہ یہ ریلم آف سول جو ہے نا، یہ پیور کانشیسنیس ہے، پیور کانشیسنیس ہے. یعنی ہم اپنا کانشیس اس کو سمجھ نہیں کرتے، وہ اس سے بہت اوپر کی ماورائی ڈریم چیز یا ہے. اس طرح ٹھیک سے ہے، کچھ نہیں ہے. یہ جہاں پہ یہ ٹائم اور اسپیس کا پابند نہیں ہے. اب یہ یوم الست میں بیسیکلی روحوں نے صرف ایک حلف نہیں لیا ہے، ایک ہائرارکی ڈیفائن ہوئی ہے. اسی روحوں کے اندر سے اللہ نے اولیاء کو، انبیاء کو، اسی روحوں کے اندر سے اللہ نے اپنی مقدس ترین ہستیوں کو چنا ہے. ان مقدس ترین ہستیوں کو چننے کے بعد پھر یہ جو آپ سمجھ لیں کہ صرف اس روح کو سمجھیے تھوڑا سا، روح اللہ کا امر ہے تو روح تو مرتی نہیں ہے. جسم تو اس کی ایک کورنگ باڈی ہے، روح اس کے اندر ہے، ایسے ہی جسم اس کا ایک کور ہے. کور پھٹ جائے تو اندر اندر تو سارا کچھ ہی ہوتا ہے نا. یعنی فرض کیا آپ کے پاس ایک ایل ای ڈی ہے بڑی شاندار، ٹھیک ہے، اس ایل ای ڈی کے ساتھ ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے، سپر کمپیوٹر ہے. ایل ای ڈی ٹوٹ جائے گی، سپر کمپیوٹر پہ کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، ایل ای ڈی لگ جائے گی. تب سمجھ آئے گی ینتقلون من الدار الی الدار، کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں ہوتے ہیں، ایک باڈی چھوڑ دیتے ہیں دوسری مل جاتی ہے، ختم. روح اللہ کا امر ہے. یہ دو اہداف ہیں. یعنی پہلے اللہ نے عام لوگوں سے لیا، عام لوگوں میں سے پھر اللہ نے سلیکٹ کیا کہ یہ نبی ہیں، ان کو بلایا، ان کو سلیکٹ کیا. پھر جب ان کے اوپر بن پڑی نا، پھر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح آگے بڑھی. اس نے کہا کہ جی بے فکر ہے، میں وہ سارا کچھ کروں گا جو مالک تیری رضا ہے کروں گا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیے اللہ نے سرکار کو کیا کہا تھا کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لے گا. یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اب اللہ نے کچھ مشیت میں فیصلے کر لیے ہوئے تھے، وہ فیصلے تو نہیں بدلانے تھے، پھر ان کی ایگزیکیوشن کے لیے کوئی بندہ چاہیے تھا. پھر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح، دین ہے ہی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کی بدولت، دین ہے ہی ان سے. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ جو نبیوں کو دکھائی گئی تھی نا کربلا اور وہ ہولناکیاں، یہ بیسیکلی آپ اس کو کہہ لیں کہ ہولوگرافک سیمولیشن. آپ میڈیا کے آدمی آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے. اللہ نے پوری کربلا کی ہولوگرافک 3D ڈائمینشنز پوری کھول کے سامنے رکھی ہیں. ان 3D ڈائمینشنز کو دیکھ کے نبیوں کے جگر پانی ہو گئے ہیں. یعنی ہم بحیثیت انسان یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک بچہ 6 مہینے کا بچہ جسے چلنا بھی نہیں آتا اس کی قربانی ہو جائے. یعنی مولا علی اصغر کی والدہ کا ایک بیان ہے، انہوں نے جب بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نا، اب ذبح کیسے ہوا ہے وہ بھی، یعنی 6 شعبہ تیر ہے، 3 دھاروں والا. پھر آگے چل کے اس کے اوپر پوری بات کروں گا کہ وہ کیا تھا، کیا ڈائمینشن تھی. وہ تیر 3 بھالے تھے اس کے آگے اور بڑے تیز بہت، اور وہ جنگلی جانور جو بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے یا بڑے جنگلی درندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. وہ آتا ہے تیر، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار علی اصغر کو اپنے بازو پہ رکھا ہوا ہے. تیر آتا ہے، ایک یہاں سے کاٹتا ہے گردن کے پچھلے حصے سے، ایک کاٹتا ہے گردن کے اگلے حصے سے، اور تیسرا بھالا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بازو میں سے ہو کے سرکار علی اصغر کو لے کے اڑتا ہوا زمین پہ جاتا ہے. یعنی جتنا وزن کل سرکار علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اس سے زیادہ بھاری صرف تیر تھا.
اور جو جملے ہیں کہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا، یعنی ایک کان سے ادھر اور ایک کان سے ادھر، گردن کے دونوں طرف سے ذبح کر دیا گیا سرکار علی اصغر بادشاہ۔ جب یہ ہولوگرافک سیمولیشن دیکھی ہے نا تو نبیوں کے تو ہوش اڑ گئے، نبی لرز گئے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کی ارواح ہیں، ایسی قربانی، ایسی قربانی، ایسی اطاعت، ایسی محبت، شدید ترین پیاس، ایسی پیاس جو روح کو ہلا دے۔ صرف پیاس نہیں، آگے چل کے میں آپ سے نا یہ واٹر میموری پہ بھی بات ضرور کروں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے، یہ پانی آج تک شرمندہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ سرکار علی اصغر، سرکار علی اکبر، مولا علی اکبر کو بھیجنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں ان کے پاس اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں اور شباہت میں سب سے زیادہ تیرے حبیب پاک رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، سیرت میں اور صورت میں، شباہت میں سرکار علی اکبر علیہ السلام۔ آپ کی آواز مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی، اس لیے اپنے مؤذن کو چھوڑ کے کربلا والے دن مولا امام حسین علیہ السلام نے سرکار علی اکبر کو کہا تھا، علی اکبر آپ اذان دیں، رسول اللہ کے لہجے میں اذان دیں، شاید، لیکن ہونا ہی نہیں تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ جس طرح زمینوں نے، آسمانوں نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، انبیاء نے بھی انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لرز گئے۔ انبیاء نے بھی کہا کہ مالک نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ ہستی آگے بڑھی، پھر اس نے بارگاہ الہی میں کہا کہ میں دوں گا قربانی، میں دوں گا۔ یہ ہے انا من الحسین۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین پہ جو جو مصیبتیں آنی تھیں وہ مولا حسین نے اپنے سر پہ اٹھائی ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی انرجی کا جو کیریئر ہے، جو اس انرجی کا، اس لائٹ کا، اس نور کا ٹارچ بیرر کہہ لیں، یا جو اس لائٹ کا ماخذ ہے، وہ مولا حسین علیہ السلام۔ مولا حسین نے کہا تھا نا مالک میری گردن حاضر ہے، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو، میں ہوں، میں دوں گا۔ ہم نے آخر دور میں رکھ لیا، ٹھیک ہے، وہ آخری دور مولا حسین علیہ السلام کا۔ تبھی سرکار نے کہا تھا، جب لوگوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا نا تو آپ نے کہا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میرے بعد قیامت کا انتظار کرو، میں آخری نبی ہوں، قرآن آخری کتاب ہے۔ مولا حسین نے کہا تھا میرا گھر، میرے اصحاب، میرے بچے، میرا خاندان، میرا سارا کچھ مالک تیرے لیے قربان ہے۔ یہ ظلم کی داستان ہے لیکن کل اختیار کی جنگ ہے، کل اختیار مولا حسین کو پہلے ہی پتا تھا۔ یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ نے مولا حسین کو گلے لگایا، چومنا شروع کیا، کبھی گردن، کبھی ہاتھ، کبھی پیر، روتے جاتے ہیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مولا حسین علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے چومتے جاتے ہیں۔ بی بی پاک سیدت العالمین مالکن بیٹا ہوا ہے، خوشی کی بات ہے، ماں بکیتا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ رسالت مآب نے اس وقت پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو پوری کربلا کی کہانی سنائی کہ یہ ہوگا، یہ امت کرے گی۔ تبھی بی بی نے کہا تھا، ایک سوال کیا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے، جس وقت اس بچے پہ ظلم ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ سرکار نے کہا نہیں۔ میں ہوں گی؟ جی نہیں۔ علی ہوں گے؟ جی نہیں۔ حسن ہوں گے؟ جی نہیں۔ تو پھر اس کے پاس کون ہوگا؟ پھر بی بی نے وہ جو وصیت لکھی ہے اس میں کہ علی میں نے آپ کے لیے اللہ سے بیٹا مانگ لیا ہے، نام میں نے عباس رکھ دیا، اس کے کرتے سی دیے۔ مولا عباس جس دن دنیا میں آئے ہیں پہلا کرتا بی بی پاک سیدت العالمین کے ہاتھ کا سیا ہوا پہنا، اور جس دن دنیا سے
شہادت پائی ہے. اس دن بھی جو کرتا مولا عباس نے زیب تن کیا ہوا تھا وہ بی بی عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے سی کے گئی تھی. کربلا تو ان کو پتہ تھی، سب کو پتہ تھی، ایک ایک کو پتہ تھی. جناب کعب بن عبداللہ کی میں نے وہ بتائی تھی کہ کعب بن عبداللہ وہ صحابی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مولا حسین کو لیے ہوئے آپ مسجد میں آئے، اپنے دروازے سے باہر نکلے، سرکار رو رہے تھے. صحابہ کرام رسالت مآب سے محبت کا مظہر، یعنی جن کی زندگی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی محبت ہو. انہوں نے دیکھا جناب کعب بن عبداللہ نے، ماں بکیتا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار روتے ہیں نا تو کائنات میں مطلب عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی آنکھ سے آنسو نکلے. جناب کعب بن عبداللہ گر گئے سرکار کے پاس، سرکار یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے پھر وہ کہانی سنائی کہ میری امت یہ کرے گی، میری امت یہ کرے گی. جناب کعب بن عبداللہ انصاری نے کہا، حدیث ہے یہ، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی طرف سے سناتے ہیں، تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے سر، کوئی مانتا مانے، نہیں مانتا نہ مانے. سرکار ختمی مرتبت نے کربلا کی پوری کہانی سنائی. جناب کعب بن عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر دعا فرمائیے کہ جب اس بچے کی شہادت ہو تو میں اس کی مدد کروں. رسالت مآب نے کہا اللہ نے تیری دعا سن لی. اس کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے، گلے میں تیر لگتا ہے، جناب کعب بن عبداللہ گر جاتے ہیں. اب گر گئے ہیں، روئی جا رہے ہیں، سرکار کو دیکھی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے یار، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ کہتے کچھ نہیں ہے. سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سرکار تشریف لائے. بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار ختمی مرتبت کی گود میں دم توڑا ہے، بہت کم ہے. جناب کعب بن عبداللہ کو اٹھاتے ہیں، گود میں رکھتے ہیں سر، کہتے ہیں کعب سو جا، وہ وقت آئے گا تو یہ اٹھا لیا جائے گا. اچھا ہم ایک بات سمجھتے ہیں یہاں پہ ضمناً ایک بات، میں پھر واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، یہ ضمناً ہے ایک کہانی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے اس نے عمر ابن سعد سے وعدہ کیا تھا رے کی گورنری کا کہ تو مولا حسین کو شہید کر دے، میں رے کا گورنر بنا دوں گا، یہ کر دوں گا. اور اس نے رے کی گورنری کے ہی لالچ میں مولا حسین کو کہا تھا کہ تمہاری جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کی اطاعت سے تو رے کی گورنری بہت بہتر ہے. تو اس کو مولا حسین نے کہا تھا تو رے کی گندم کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی یزید نے اس کو نہیں دی، وجہ کیا بنی؟ کعب بن عبداللہ انصاری. جب کعب بن عبداللہ انصاری کربلا میں واپس آئے، جبرائیل لے کے آئے، سر کٹا اور جو ہے وہ نیزے پہ چڑھا کے دمشق لے کے گئے. یزید کی جب نظر پڑتی ہے کعب بن عبداللہ انصاری کے سر پہ تو وہ کہتا ہے اس کو کیوں کیسے لے آئے؟ یہ کہیں قبر سے اس کا سر نکال کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، تو تو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کیا ہی نہیں ہے، تو نکل جا. یعنی سب کو انعام دیا، صرف عمر ابن سعد کو کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ بنی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں، چلیں ہوگی کہانی، ضمناً بات کی تھی، واپس آتا ہوں. تو یہ جو فیصلہ تھا نا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا، یہ ایک کائنات کا الٹیمیٹ کانٹریکٹ تھا جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اس وقت کیا تھا. یعنی اس وقت، آج سمجھیں گے، آج ہم گیم کی بات کرتے ہیں نا، آج ہم جس دور میں گیمز ہیں نا، تو گیم ایک گیم کی ایک تھیوری ہوتی ہے، گیم تھیوری ہوتی ہے نا، کہ جس کے تحت یہ ساری ٹیمز ہیں، یہ ایسے ہیں، یا کوئی بھی گیم، کوئی بھی پروجیکٹ، کچھ بھی ہو، اس کے اندر ایک گیم پلان تو ہوتا ہے نا. تو کائنات کا گیم پلان جو اللہ نے دیا نا، اس گیم پلان میں سب سے بڑا مہرہ، سب سے بڑا جو ہے وہ لیڈر اس دور میں الست میں، جب وقت تھا ہی نہیں، جو مہرہ سامنے آیا نا، جس نے، جو پروٹیکٹر کہہ لیں، یا کائنات کی سب سے بڑی پروٹیکشن شیلڈ، یا اللہ کے امر کی سب سے بڑی پروٹیکشن شیلڈ بن کے جو سامنے آیا نا، وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک کاسمک کانٹریکٹ ہے، یہ ایسا کانٹریکٹ ہے جو وجود دین کا، بقائے انبیاء کا، بقائے سرور انبیاء کا ضامن بنا ہے. میں وہی جو بات کی ہے کہ یہ ایک ایسا مشن امپاسبل تھا کہ جو کائنات کے موسٹ سلیکٹڈ ون تھے،
وہ بھی لرز گئے. ایسا مشن تھا کہ اللہ نے کہا یہ کرنا ہے تو وہ لرز گئے. یعنی اس ناممکن ترین مرحلے میں اس اللہ کے امر کی ایگزیکیوشن پہ جس نے مدد کی وہ سرکار مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جب اس کے تمام سٹیک ہولڈرز اس پروجیکٹ کی شدت دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے تو ایک وہ جو اس سے ماورا تھے, یعنی وہ عالین میں وہ لوگ تھے جو ماورا تھے اس ساروں سے, ان عالین میں سے ایک عالی نسب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آئی ول مینیج. یہ ہے انا من الحسین. مجھے بار بار یاد آتا ہے جی شاہ حسین, وہ جو ہے شاہ است حسین, پادشاہ است حسین. اس کے بہت سارے شعر ہیں, اس میں تو کچھ شعر چھپا لیے گئے ہیں. ایک حصہ میں اس کا صرف بیان کرتا ہوں. جہاں ہے نا شاہ است حسین, پادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. وہاں آگے چل کے ایک اور شعر آتا ہے, ندائے روحی روح است حسین. میری روح اندر سے پکار پکار کے کہتی ہے کہ اگر کوئی روح ہے نا وہ مولا حسین ہے. اسم اللہ ذات است حسین, کہ اللہ کی تجلی سے, اللہ کی تجلیات سے اگر کوئی مزین ہے نا تو وہ ذات مولا حسین کی ہے. معین الدین چشتی اجمیری عام سے آدمی نہیں ہے. بہت سارے شعر ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ سمجھیں کہ یہ جو نا میں آپ کو فزیکل ورلڈ میں گھما کے اس لیے بات کروں کہ یہ تھوڑا سا اس کا تھرسٹ سمجھ آ جائے. میں شاید زیادہ گھما رہا ہوں لیکن یہ جب تک میں اس کو بتاؤں گا نہیں نا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ ڈائمینشن ہے ہی یہ. اس ڈائمینشن کو اگر اس طرح سمجھ کر لیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آگے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی پوری لیگیسی تھی. وہ جیسے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آیت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے ابراہیم سے جو ہے نا وہ آزمائشیں لیں, اور جب انہوں نے اپنی آزمائشیں پوری کر دیں تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا, انسانوں کا امام بنائیں گے. امامت کا مطلب امام کا درجہ ہے نہیں تھا. نبوت ہائرارکی ہے, امامت لیڈرشپ ہے. امامت کا مطلب تھا نور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. اس گھر کو بنایا گیا تھا جس کے لیے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے آنا تھا. اس گھر کو بنایا گیا تھا جس کی دیوار کے اوپر معجزہ کر کے ان کے مددگار نے آنا تھا. سرکار ابراہیم علیہ السلام درود ابراہیمی اس بات کا گواہ ہے کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام ہی کی جو آل ہے وہ سرکار کے آباء و اجداد ہیں, اور سرکار کی آل وہ ہیں جو سرکار کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, سرکار کی اولاد ہے. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کائنات کا نیوکلیس ہے, اور اس پوری ہیرارکی میں اس نیوکلیس کے گرد سرکار ختمی مرتبت کے گرد 1,24,000 انبیاء کا پیرا ہے. تبھی تو علامہ اقبال کا وہ کانسیپٹ محمد ان دا میکنگ پڑھے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ وہ پیرا کیوں ہے, سرکار آخری کیوں ہے. سرکار اس نور کی سب سے آخری تجلی تھی. اگر آخری پہلے آ جاتی نا تو پھٹ جاتا. جیسے آپ کہیں کوئی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں نا تو وہ ایکسرسائز پہلے تھوڑا ویٹ, پھر زیادہ ویٹ, پھر آہستہ آہستہ الٹیمیٹ گول پہ پہنچ جاتے. اسی طرح اس کائنات کو نور کی عادت ڈالی جا رہی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے آہستہ 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 وہ بڑھتا جا رہا تھا. اب آپ سمجھیں کہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس کی ٹائم لائن اور ہے, اور جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے اس کی ٹائم لائن اور ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ فاسٹ فارورڈ سارے کی اتھارٹی ہے آپ کے پاس. اسی کو جدید سائنس کہتی ہے بٹر فلائی ایفیکٹ. یہ بٹر فلائی ایفیکٹ ٹائم ٹریول میں, یعنی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ پیچھے جائیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز چینج کر دیں, فیوچر میں بہت بڑی ڈائمینشن بدل جائے گی, بہت بڑی ڈائمینشن.
وہ ڈائمینشن، وہ جو بٹر فلائی امپیکٹ ہے، وہ سرکار مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کا جو ہے، یعنی میں بار بار وہیں گھما رہا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو اس کا بٹر فلائی امپیکٹ کیا آتا. تبھی تو علامہ صاحب نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سرکار اسماعیل سے تو جو ہے نا وہ شروع ہوئی تھی، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے آنے کے بعد یہ کمپلیٹ ہونی تھی. یہ مطلب یہ سورہ صافات کی 107ویں آیت ہے نا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ والی. سمجھیے کہ دمبا تو ایک فدیہ تھا، دمبا تو ایک فدیہ تھا. کہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا سرکار اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہاں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا بیٹا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے جی. میں تو جب اس کربلا کو پڑھتا ہوں، میں تو اپنے اندر سے میں بہت ساری چیزیں، میں اس وقت چونکہ کربلا کے واقعات بیان نہیں کر رہا، میں صرف سائنٹیفک بیان کر رہا ہوں، لیکن اندر جو چیزیں چلنی شروع ہوتی ہیں میں اس کا کیا کروں. اب یہ طے پا چکا تھا نا الست میں کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء آخری نبی ہوں گے، افضل الانبیاء ہوں گے، افضل البشر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی آل جو ہے اس میں امامت ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام اس امامت کی کنجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی جائے گی. یہ فیصلے تو ازل میں طے پا گئے تھے. تو پھر جو ہے وہ کربلا جو ہے اس کو یہ کہنا کہ ظلم کی جنگ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یزید نے جو کیا وہ تھا. نو 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 نو. میں نے آپ کو ابھی الست میں ایک بات کہی کہ روحوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے رولز جو ہیں وہ اٹھائے. یعنی اس وقت میں اگر پاکیزہ ترین روحوں نے اپنے پاکیزہ کردار جو ہیں وہ نبھائے تو اس وقت میں ناپاک ترین نجس ترین روحیں بھی تو تھیں. تو مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ پاک ترین کا نجس ترین سے مقابلہ تھا. بالکل صحیح. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ دیکھو، مالک کا خطبہ بڑا شاندار ہے. مولا نے کہا تھا 10 محرم کو آپ نے خطاب کیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا سے اچھائی ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت دنیا میں صرف اچھائی اتنی رہ گئی ہے کہ جیسے ایک گھڑا ٹوٹ جائے اور اس کی تلچھٹ کے اندر تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے. میں اس اچھائی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو مقصد ہی کچھ اور تھا. جنگ کرنے کے لیے بچے لے کے آتا ہے کوئی، جنگ کرنے کے لیے گھر کی خواتین کو لاتا ہے کوئی، جنگ کرنے کے لیے اس حال میں آتا ہے. یعنی مولا نے جنگ کرنی ہوتی تو کربلا سے بہتر میدان خانہ کعبہ تھا. اتنے عاجی تھے، مالک کھڑے ہو جاتے، کیا سپورٹ نہ ملتی، خانہ کعبے کی حرمت پامال ہو جاتی. مولا نے کہا تھا میں اپنے قاتلوں کو خانہ کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا، میں اپنے خون کو خانہ کعبہ کی حرمت پہ فوقیت نہیں دوں گا. مولا امام حسین نے عین حج کے موقع کے اوپر احرام کھولا، طواف میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. ان الحسین سفینۃ النجات مصباح الہدایت. مولا امام حسین کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، یعنی یہ سمجھیے نا، یہ حسین و منی وانا من الحسین، یہ بیسیکلی آج کی جو فزکس ہے نا، یہ اس کو ایک کاسمک ریالٹی کی کنٹینویشن مانتی ہے، یا اس کو کیجویلٹی لوپ جس کو ہم کہتے ہیں. میں چونکہ ٹرمینالوجیز اس لیے یوز کرتا ہوں، یہ کیجویلٹی لوپ ہے کہ یہ ایک سیکوینس ہے جو چل رہا تھا. یعنی یہ سیکوینس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انا آتینا کل کوثر، جب عاص بن وائل نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو تانا دیا، سرکار کے دل میں ہلکا سا ملال آیا تو اللہ نے کوثر کی آیت بھیج دی اور کہا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا. تو دیکھ لیں جی، خانہ اپنا کربلا میں 3 بیٹے ہیں مولا امام حسن کے، 3 بیٹے ہیں مولا امام حسین کے.
دونوں کے 2 بیٹے شہید ہو گئے. آج پوری دنیا میں سادات موجود ہیں, یا حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات ہیں, تیسرا تو گھر کوئی نہیں. سادات ہیں ہی پاک بی بی سیدۃ العالمین کی اولاد, دوسرا تو گھر ہے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح. سادات تو جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں. یہ جو ہے نا اصل میں جو انا اعطیناک کل کوثر, اس کو سمجھیے, یہ 10 الفاظ کی صورت ہے جس میں سے 5 پورے قرآن پاک میں دوسری دفعہ ریپیٹ نہیں ہوئے. ٹوٹل 10 لفظ ہیں اس صورت کے, جس میں سے 5 لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ ہیں. یہ 5 کی طاقت کو سمجھیے یہ کیا ہے. اچھا پھر اللہ نے سورہ کوثر میں کیا کہا تھا؟ فصلی لربک وانحر, اللہ کی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. فصلی لربک وانحر کی معراج کیا ہے؟ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کا آخری سجدہ, نماز اور نہر, کبھی برچھیوں سے, کبھی تیروں سے, کبھی کسی سے. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ آج توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے. اس کے اوپر 1900 سے زیادہ 1900 سے زیادہ زخموں کے نشان ہیں. جس جبے کے اوپر, یعنی قامت مولا حسین کے مطابق اس جبے کے اوپر 1900 زخم ہیں. مالک کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہی فرمایا ہے کہ ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو, ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو. دین کی پہچان کیا ہے؟ سرکار نے کہا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ اس کے مال, جان, ماں باپ, آل اولاد, حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع پہ شروع کہاں سے کیا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ تو جب ہم یہ مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر دکھ ہے, ہم اپنی خوشیاں دیکھتے رہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں شیعہ سنی, اور نہیں, سرکار سے وفاداری. یہ جو قربانی ہے نا, فصلی لربک وانحر, یہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر اگر کہیں ملے گی نا تو وہ کربلا میں, وہ کربلا میں ہے. کیونکہ پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ان کو سرکار نے کہا تھا کہ بی بی آپ کوثر ہیں. جب سورہ کوثر اتری تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے مستند روایات کے ساتھ, جابر بن عبداللہ انصاری, آپ نے بی بی کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ کوثر ہیں. پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ وہ کوثر کی وہ جو سلسبیل تھی, وہ جو نہر تھی, وہ جو خون کی لیگیسی تھی, بلڈ لائن تھی, وہ کوثری لائنیج, وہ سادات کی لائنیج, وہ پاک بی بی سیدۃ العالمین سے چلی اور اس کی معراج کربلا میں. سورہ کوثر کی معراج ہے کربلا میں. فصلی لربک, نماز ہے اور قربانی ہے, دونوں ہیں. سرکار حسن مثنیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, مولا علی 3 بیٹے ہیں, مولا علی اکبر, مولا علی اصغر شہید ہو گئے. مولا سجاد, مولا سید سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کربلا میں جو ہے وہ غازی ہوئے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے ہیں, سرکار قاسم, سرکار عبداللہ ابن حسن, سرکار حسن مثنیٰ. سرکار قاسم گھوڑوں سے پامال ہو گئے اور اتنے خوبصورت سردار, مولا امام حسین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے جنگ لڑنے کی. سرکار قاسم کو میں کیسے بھیج دوں, تو میرے بھائی کی نشانی. سرکار قاسم کو یاد آیا میرے والد نے جب دنیا سے جانا تھا, مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے, انہوں نے مجھے ایک جو ہے نا وہ ایک کپڑے میں کچھ باندھ کے دیا تھا کہ اس کو کبھی مت کھولنا, جب زندگی میں مشکل ترین وقت آئے تب کھولنا. سرکار قاسم کو یاد آیا کہ وہ تو میرے پاس ہے. انہوں نے وہ کھولا تو اس میں ایک خط تھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بھائی امام حسین کے نام پہ, کہ مجھے پتہ ہے تم پہ وہ وقت آئے گا, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, جس وقت تم پہ وہ وقت آئے اس میرے بیٹے کو اپنا صدقہ سمجھ کے جنگ میں قربان کر دینا. مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا خط تھا. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مولا امام قاسم نے لا کے دیا, سرکار قاسم نے, مولا حسین نے آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے آنسو تھے,
اور کہا بیٹا رضن لرضائک و تسلیم امرک، اوپر آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تیری قضا پہ راضی ہیں، تیرے امر پہ سر تسلیم خم کر دیں۔ سرکار قاسم شہید ہو گئے۔ سرکار عبداللہ ابن حسن، مولا امام حسین علیہ السلام جب آخری سجدہ کر رہے تھے تو ایک بچہ مولا امام حسین علیہ السلام کی گود میں 6 سال کا، ہم تو یہ مولا عباس کے بازو قلم سنتے ہیں نا، سرکار عبداللہ ابن حسن نے جب خولی نے مولا امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر ماری ہے نا کلہاڑی، آپ کے خود مبارک کے اوپر، تو ایک بچے نے اس کو ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کی ہے، وہ 6 سال کا بچہ، سرکار عبداللہ ابن حسن، ان کے بازو کٹے ہیں، اور پھر وہ تیر لگا ان کے گلے میں، امام حسین علیہ السلام کی گود میں مولا حسن علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے 6 سال کے سرکار عبداللہ ابن حسن نے پردہ کیا۔ سرکار حسن مسنہ بڑے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے گرے ہیں، بظاہر شہید ہو گئے، قدرت نے ان کو بچانا تھا۔ سادات کی لیگیسی، میں نے وہی بلڈ لائن کی بات کروں، قدرت نے ان کو بچانا تھا، وہ سادات کی لیگیسی رکھنی تھی۔ سرکار حسن مسنہ کہ جو ننیال تھا بنی اسد والے، وہ آئے، انہوں نے امام حسین کو کہا کہ اجازت دیتے ہیں ہم اس بچے کو لے جائیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ عمر ابن سعد کے پاس گئے، تو نے شہید تو کر دیا ہے، یہ بچہ ہم لے کے جا رہے ہیں، لاش لے کے جانا، اس کا لے جاؤ، اللہ نے بچانا تھا۔ وہ کربلا کے میدان سے نکلے، ان کو لے آئے، بظاہر شہید ہیں، لیکن ان کو جب وہ کربلا سے گئے تو ان کو احساس ہوا کہ ابھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ ان کو انہوں نے علاج کرنا شروع کیا۔ اب جدید سائنس میں اگر میں اس کو سمجھاؤں تو وہ کوما میں تھے، آہستہ آہستہ ان کا علاج کرتے رہے۔ کربلا کے 2.5 سال کے بعد، یعنی 1.5 سال قید ہے، جب مدینے واپس آئے ہیں تو اس کے بھی کچھ مہینوں کے بعد، 7-8 مہینوں کے بعد، 2.5 سال کے بعد سرکار حسن مسنہ مدینے آئے ہیں۔ سرکار حسن مسنہ جو ہے پھر ان کا عقد ہوا ہے مولا حسین علیہ السلام کی جو مدینے والی بی بی ہیں ان سے، حسنی سادات مالکن صغرا کی اولاد ہے، حسینی سادات مالکن فاطمہ بنت حسن کی اولاد ہے، یہ دونوں بھائیوں کے گھر ہیں۔ مولا سجاد کے گھر مالکن فاطمہ بنت حسن ہے، اور مولا حسن مسنہ کے گھر سرکار صغرا ہیں۔ یہ سادات کا گھر، یہ وہ لیگیسی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو صدیوں تک، یہ اب تک کی یہ بلڈ لائن، یہ آج سادات ہیں، یعنی ظاہر تو ان کا گھر کاٹ دیا گیا تھا، پھر بھی بچ گئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں پورے قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ کو سمجھیے، حسین و منی وانا من الحسین، یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ ہے۔ سرکار اور مولا حسین آپس میں جڑے ہوئے ہیں، زمان فرق ہے، وقت فرق ہے، چیزیں فرق ہیں۔ ایک طائف میں، ایک کربلا میں، ایک طائف میں زخمی، ایک کربلا میں زخمی، اس کو اللہ نے بچا لیا، اس کو اللہ نے قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، یعنی وہ سارا کچھ جو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنا تھا وہ مولا حسین پہ آیا۔ عقل کو حیران کر دیتی ہیں یہ باتیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں میں تو کوانٹم انٹینگلمنٹ کا آدمی ہوں، مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، نہ میں کلیم کرتا ہوں، لیکن جب ہم جو ہے نا وہ سمجھیں، یہ اول نہ محمد آخر نہ محمد، وہ کسی کا ایک شعر ہے کہ ایک ہی نور کی دو ہیں صورتیہ، ایک محمد ایک علی۔ اگر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نہ ہوتے، نہ دین ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے نا لولا لما خلقت الافلاق، کہ میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں افلاق میں کچھ بناتا ہی نہ۔ بالکل صحیح۔ تو اگر سرکار نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، اور اگر مولا حسین بادشاہ نہ ہوتے تو دین کی بقا نہ ہوتی، دین تو کٹ گیا ہوتا۔ حقیقت ازلی ہے مقام شبیری، علامہ محمد اقبال۔ اگر وہ الست میں نہ ہوتا تو دین ہوتا ہی نہ تمام۔ اگر حسین یوں نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ کچھ اسی طرح کیا کہ یہ اگر مولا حسین شہید نہ ہوتے تو آج ہر جگہ ہوتے۔ یہ شاہ ہست حسین کو سمجھیے،
کربلا جبر کی کہانی نہیں ہے، کربلا دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن وہ اس وقت جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی میرے گھر میں میرے کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی اولاد شہید ہو جائے، مجھے کتنی تکلیف ہے. تو جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بچوں کی مجھے تکلیف نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے اگر مجھے تکلیف نہیں ہوتی تو میرا دین نہیں ہے، کیونکہ دین کی نشانی یہ ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اگر سرکار کی اولاد کا دکھ درد سمجھ نہیں آتا تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا اس پہ بات کروں، میں نے لکھا تو بہت کچھ ہوا ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہو رہا ہے. میری اپنی بھی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے اس کے اوپر. بس اتنی سی بات ہے کہ آج ہم چونکہ اے آئی کے دور میں ہیں، ورچوئل ریئلٹی کے دور میں ہیں، آج ہمیں چیزیں اور طرح سمجھ آتی ہیں. ریلیٹ بھی کر ٹھیک ہے، سکتے ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، لیکن کربلا صرف ماتم کی داستان نہیں ہے. کربلا اس ازلی قربانی کی داستان ہے جو عالم ارواح میں لکھی گئی تھی، جو عالم ناسوت میں صرف وقوع پذیر ہوئی تھی. ایز اٹ از. یہ ایسا نہیں ہے. مولا حسین ایک شخصیت نہیں ہے، ایک فریکوینسی ہے. جو اس فریکوینسی سے اپنے آپ کو جوڑتا چلا جائے گا اس کے اندر خدا کا نور اترے گا، اس کے اندر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی محبت اترے گی، اس کے اندر وہ دین اترے گا. دین صرف اور صرف سرکار کی ذات ہے. بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہما اوست اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا. مولا حسین جو ہے اس نظریے کا نام ہے جو کائنات کے ہونے کا ضامن ہے، کائنات کے چلنے کا ضامن ہے، کائنات کے نور کا ضامن ہے، کائنات میں دین کا ضامن ہے. تبھی تو بی بی پاک سیدہ مسافرہ شام نے جب یزید کے دربار میں اذان ہوئی تو انہوں نے یزید کو پکار کے کہا تھا کہ یہ میرے آبا و اجداد کا نام ہے کہ تیرے آبا و اجداد کا نام ہے؟ تو سمجھتا تو نے ہمیں شہید کر دیا اور تو جنگ جیت گیا. جب تک یہ اذان رہے گی، جب تک یہ دین رہے گا، حسین زندہ رہے گا. یہی تو صوفی برکت علی نے کہا تھا جب ان سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. انہوں نے کہا بھائی 61 ہجری کے بعد تو کوئی سارے فرقے ہی ختم ہو گئے تھے، دو ہی بچے تھے، یا یزیدی یا حسینی. تو میں حسینی ہوں. دو ہی فرقے ہیں کائنات میں، یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے درد کا احساس ہوتا ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہے. ہماری تو خواتین کا کوئی نام لے لے تو ہمارا دل کرتا ہے چیر کے گزر جائیں. اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی خواتین کی چادریں چھین لی گئیں، رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا. ہمیں اگر اس کا احساس نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی علامہ صاحب نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. سمجھیے یہ کہاں پہ ہے، کیا ہے. پھر کبھی صحیح سر باقی پھر حیدر بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جن ڈائمینشنز پہ آپ نے بات کی ہیں وہ نئی تھیں، ہمارے لیے بھی نئی تھی، ناظرین کے لیے بھی نئی تھیں، اور ایسے اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور جو آپ کی یہ ساری جو محنت آپ کی اللہ اس کو قبول فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.